مسیح کی ختم ہونے والی محبت میں ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرا دل خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ ہم جب بھی خداوند کی حضوری میں آتے، خداوند ہمیں برکت دیتا اور اپنی حضوری میں بڑھنے کا فضل دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، بائبل مقدس جو خدا کا کلام، خدا کا الہام ہے، اور ہم جب بھی اس کو پڑھتے ہیں ایک نئی برکت، ایک نیا مسا اور ایک نئی قوت ملتی ہے۔ خدا کا کلام جو لا تبدیل ہے، خدا کا کلام جو ہمیں بدلتا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والے لوگ مبارک ہیں۔ ہم بائبل مقدس کے لیے جو خدا کا تحریری کلام ہے، خدا کے شکر گزار ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں اس کے زندہ کلام کے لیے جو ہمارا خداوند ہے، خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی ہم خدا باپ کے شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج بائبل مقدس میں سے جس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے موجودہ دور میں خدا پر بھروسہ کرنا۔ میرے عزیزو، یہ جو دور چل رہا ہے، یہ دور بڑا فاسٹ دور ہے، یہ پڑھا لکھا دور ہے، یہ دور جسمانی بھی ہے، اور یہ دور جسمانی کے ساتھ ساتھ نفسانی اور شیطانی دور بھی ہے۔ لیکن اس دور کے اندر جو حالات ہیں موجودہ وقت کے اندر یا ہونے والے ہیں، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے جو دنیا کے ملکی طور پر آج خاندانوں کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہیں، کئی طرح کے حالات ہیں۔ ان سارے حالات کے اندر ایمانداروں کو جو ہے وہ زندہ خدا پر، جو میرا اور آپ کا خداوند ہے، آسمان اور زمین کا بنانے والا خدا ہے، جو ہمارا کریٹر خدا ہے، ہم اس پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے موجودہ دور میں خدا پر بھروسہ کرنا جو ہے آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ یرمیہ کا صحیفہ اور اس کا 17واں باب اور اس کی 5 سے 8 آیت تک میں خدا کے کلام کو پڑھوں گا۔ یرمیہ کا صحیفہ 17واں باب 5 سے 8 آیت، اس میں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ 6 آیت میں لکھا، کیونکہ وہ رتما کی مانند ہوگا جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا، بلکہ بیابان کی بے عیب جگہوں میں اور غیر آباد زمین شور میں رہے گا۔ 7ویں آیت میں لکھا، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امیدگاہ خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو، اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ اب یرمیہ کے صحیفے کے اندر ہم 2 کیٹیگری کے لوگ دیکھتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو آدمی انسان پر بھروسہ کرتے ہیں، بشر کو اپنا بازو جانتے ہیں، ان کو اپنے آپ کے اوپر، روپے پیسے پر اور دنیا کے لوگوں پر ان کا فخر ہوتا ہے۔
اور خدا وند فرماتا ہے کہ ایسا شخص جو آدمی اور انسان پر توکل کرتا، بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، جس کا دل برگشتہ ہو گیا ہے، پہلی بات لکھا کہ وہ کیا ہے؟ وہ ملعون ہے۔ ملعون کا مطلب لعنتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھلائی کو نہ دیکھے گا، یعنی اس کی زندگی میں بھلائی نہیں، بلکہ وہ اور مشکلات کے اندر پڑتا رہے گا۔ کون؟ جو آدمی پر بھروسہ کرتا، انسان پر توکل کرتا ہے، بشر کو اپنا بازو جانتا ہے۔ اور وہ خدا اس کو کیا کہتا ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ وہ ملعون ہے۔ ملعون کا مطلب کہ وہ لعنتی ہے۔ اور دوسری بات جو ہم 6 آیت میں پڑھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی بھلائی کو نہ دیکھے گا۔ لیکن میرے عزیزو، اس کے ساتھ دوسری کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، مبارک وہ آدمی ہے جو خداوند پر توکل کرتا، جس کی امید گاہ خداوند ہے۔ اور وہ کس کی طرح ہوگا؟ وہ ملعون نہیں، بلکہ وہ کس کی مانند ہوگا؟ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس کیا ہے؟ لگایا جائے، وہ اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے، یعنی حالات اس کی فیور میں نہ مشکل آئے، کئی طرح کی دکھ، بیماریاں، پریشانیاں، جو ہے حالات اس کے خلاف ہوں، تو لکھا ہے اسے کوئی خطرہ نہ ہوگا، بلکہ وہ اس کے پتے کیا ہے؟ اس درخت کے ہرے رہیں گے، اور خشک سالی کا اسے کوئی خوف نہ ہوگا، اور پھل لانے سے وہ کیا ہے؟ باز نہ رہے گا۔ میرے عزیزو، میں خدا کا شکر گزار ہوں خدا کے کلام کے لیے کہ خداوند فرماتا ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو کسی انسان پر بھروسہ کرتا، توکل کرتا ہے، بلکہ مبارک کون شخص ہے؟ مبارک وہ ہے جو خداوند پر توکل کرتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہے جو وقت پر پھلتا ہے، اور خشک سالی میں سے کوئی خطرہ نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں، جیسے یرمیہ اسی باب 17ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، یرمیہ کہتا ہے اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو میں بچوں گا، کیونکہ تو میرا کیا ہے؟ فخر ہے۔ یعنی یرمیہ کی وفاداری دیکھیں کہ یرمیہ کس قدر خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، اور تو ہی مجھے بچائے تو میں بچوں گا، اور تو ہی کیا ہے؟ میرا فخر ہے۔ آج میرے عزیزو، اس دور میں جبکہ بے دینی، نفسانی، شیطانی دور ہے، جبکہ یہ میڈیا اور بڑا فاسٹ دور، یہ پڑھا لکھا دور بھی ہے، لیکن اس دور کے اندر جو ابلیسی دور ہے، اس دور کے اندر ہم خدا پہ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، یرمیہ کی طرح، جیسے یرمیہ وفاداری دکھاتا ہے، اسی طرح مجھے بھی اور آپ کو بھی خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ حالات ہماری فیور میں ہوں یا نہ ہوں، مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، کئی طرح کے ملکی حالات ہیں، کئی طرح کی آفتیں ہیں، کئی طرح کے بقیہ طور پر سیلاب ہیں اور زلزلے ہیں، اور کئی طرح کی جو ہے وہ پرابلمز ہیں، لیکن ان سب کے اندر ہمیں یرمیہ کی طرح، جیسے یرمیہ وفادار ہے، اسی طرح ہمیں خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے، کیونکہ لکھا مبارک وہ شخص ہے جو خداوند پر کیا کرتا ہے؟ توکل کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں اور آپ جس خداوند کو مانتے ہیں وہ عظیم ہے، اور اس کے جیسا کوئی نہیں، اور جو اس کو مانتے، اس پر توکل کرتے ہیں، بائبل بتاتی ہے خدا انہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ بلکہ اگر ہم جو ہے امثال کی کتاب
اور اس کا 16واں باب اور اس کی 20ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے کیا کرے گا؟ بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے وہ مبارک ہے۔ سلیمان کے جیسا کوئی نہیں تھا۔ سلیمان کے بارے میں لکھا ہے کہ سلیمان کو خدا نے وہ حکمت دنائی دی، سلیمان کو وہ برکت دی، سلیمان کے پاس دنیاوی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ عزت، شہرت، دھن دولت، روپیہ، پیسہ، سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کیا لکھتا ہے؟ اس حکمت سے کہتا ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے، یعنی جس کی توجہ خدا کے کلام پر ہے، بائبل مقدس پر ہے، زندہ خدا کے کلام، خدا کے بیٹے یسوع کے اوپر ہے، اس پر اس کا دھیان، اس کی توجہ لگی رہتی ہے۔ بائبل بتاتی ہے، خدا کا بندہ سلیمان کہتا ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ بھلائی کو دیکھے گا۔ لیکن یرمیہ کے خط میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ملعون ہے وہ شخص جو کسی انسان پر بھروسہ کرتا ہے اور وہ کبھی بھلائی کو نہ دیکھے گا۔ بھلائی کا تعلق کس سے ہے؟ جب ہم زندہ خدا کے کلام پر توجہ دیتے ہیں، جب ہم خداوند یسوع مسیح پر اپنی نگاہیں لگائے رکھتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، پھر حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، مشکلات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، میرے عزیزو، خداوند اپنے لوگوں کو سنبھالتا اور انہیں کیا کرتا ہے؟ شرمندہ ہونے سے بچاتا اور سرفرازی بخشتا ہے۔ اسی طرح دوسرا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ اس میں لکھا ہے، کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ خود اس کی عظمت، کس کی؟ خدا کے بیٹے کی عظمت، اس کی عظمت کو دیکھا تھا۔ 17ویں آیت میں لکھا کہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے میں کیا ہے؟ خوش ہوں۔ اور 18ویں آیت میں لکھا، اور جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے، پطرس کہتا ہے، تو آسمان سے پہلی آواز آئی اور ہم نے سنی، اور کیا لکھا ہے؟ اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو۔ ایمانداروں کے لیے یہ بات ہے کہ تم اچھا کرتے ہو، جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک پو پھٹے اور صبح کا ستارہ ہمارے دلوں میں نہ چمکے۔ میرے عزیزوں، ہمیں روئے زمین کے اوپر رہتے ہوئے پطرس جو ہے وہ مسیح کے جلال کی چشمدید گواہ ہے، اور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب ہم اپنے خداوند پر بھروسہ کرتے، توکل کرتے ہیں، تو یہ یقیناً بات ہے کہ پہلی بات ہم بھلائی کو دیکھیں گے، یعنی ہماری بہتری ہوگی، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس پر توکل کریں گے تو وہ کبھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دے گا، بلکہ ہم مبارک ٹھہرائے جائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے، بائبل مقدس یہ واضح کرتی ہے، میں اور آپ جس خداوند یسوع کی پرستش عبادت کرتے ہیں اس کی قبر خالی ہے، اس نے موت، قبر، شیطان پر فتح پائی ہے، اور وہ ہمیں بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ اور پطرس ایمانداروں کو یہ لکھتا ہے کہ میں مسیح کے جلال کا کیا ہے؟ چشمدید گواہ ہوں، اور کہتا ہے جب ہم پہاڑ پر تھے ہم نے یہ آواز سنی، اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ کیا ہے؟ یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میں اس سے کیا ہے؟ خوش ہوں۔ یعنی افضل جلال خداوند نے جو ہے وہاں پر پایا، اور خدا باپ اس کے بارے میں یوں کہتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے
میرے سیسو کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس موجودہ دور کے اندر، جبکہ اس دور کے اندر کئی طرح کی پرابلمز ہیں، کئی طرح کی مشکلات ہیں، کئی طرح کی ٹینشن، ڈپریشنیں ہیں، غربت ہے، مہنگائی ہے، حالات کئی طرح کے جو ہے پرابلمز کا، لوگ جو ہے کئی طرح کی پرابلمز کا شکار ہیں. تو اس سارے موجودہ دور میں آج ایمانداروں کو اس بات کو اپنی زندگی میں لینا ہے کہ وہ یرمیا کی طرح وفادار ہو کر خداوند پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوں. اور جیسے پطرس کہتا ہے کہ میں چشمدید گواہ ہوں، پطرس کہتا ہے اس کے جلال کا، اس نے خود اپنے کانوں سے یہ آواز سنی. آج میرے عزیزو صورت ہے، آج اس بے دینی نفسانی شیطانی دور کے اندر آج لوگ پریشان ہیں، ڈسٹرب ہیں، لیکن میں آپ کو تسلی اور یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جب ہم خداوند کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، ہم اس پر بھروسہ، اس پر توکل کرتے ہیں، تو نہ صرف جیسے ہم نے یرمیا کے صحیفے میں پڑھا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہیں، بلکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ کیا ہے کہ ہمارا جو کلام پر توجہ کرتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ بھلائی کو دیکھیں گے. اور ہم جس خدا کی پرستش عبادت کرتے ہیں وہ زندہ ہے، اور آج باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھ کر میری اور بھی آپ کی کیا کر رہا ہے؟ شفاعت کرتا ہے. اس لیے آئیں ہم زندہ خدا پر اپنی نگاہیں لگائے رکھیں، ہمیشہ اس میں قائم رہیں. دکھ سکھ ہو، حالات ہماری فیور میں ہوں یا نہ ہوں، مشکلات ہوں کئی طرح کی، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کا راست باز بندہ جو ہے وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا، بلکہ ہماری زندگی میں ڈر خوف نہیں، بلکہ ہمیں جو ہے خداوند میں بڑھنا اور ترقی کرنا. زبور نویس کہتا ہے پاویں جے کر ہڑ بھی آوے، پانی نالے پانی کرن شور، خوف نہ کر یہ پہاڑاں، دا پاویں چھڑ جان جا. اس لیے کیونکہ جب ہمارا خداوند پر بھروسہ توکل ہے تو پھر حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، خداوند اپنے لوگوں کو سنبھالتا اور انہیں برکت دیتا اور انہیں سرفراز کرتا ہے اور انہیں شرمندہ ہونے سے بچا لیتا ہے. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت بخشے. آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، ہم دعا مانگیں. آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتا ہوں، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج جو تیرے کلام کا بیج بویا گیا ہے وہ 100 کا 100 گنا پھل لائے، اور خداوند کلام کو سننے والوں کو بڑی برکت دینا، ہمیں اس کو سمجھنے کا فضل دینا، تاکہ اس بے دینی دور، اس موجودہ دور کے اندر ہم خداوند کسی آدمی، کسی انسان، کسی شخص پر، کسی بشر پر بھروسہ کرنے والے نہیں، بلکہ ہمیشہ تجھ پر بھروسہ کرنے والے بنے. تجھ کامل کرنے والے یسوع پر ہماری نگاہیں لگے رہیں، اور خداوند ہم اس روئے زمین کے اوپر رہ کر ہمیشہ تجھ میں تیار ہوں، آسمانی بادشاہت کے شہری بننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے تیرے زندگی بخش کلام کے لیے. تیرا کلام جو سچائی ہے، تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، تیرے کلام کو جو پڑھ کر ہمیں نئی برکت، نیا مسا ملتا ہے، ہم اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. اپنے کلام کی حفاظت کر اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کا بھاری فضل دے. خداوند سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، کسی بھی مشکل کا، پریشانی کا شکار ہیں، خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان کے لیے دعا کرتا ہوں. ہر طرح کی مشکلات، پریشانیاں جاتی رہیں، بیماریوں سے وہ شفا پائیں، اور خداوند تیرے بیٹے یسوع پر ایمان لائیں اور تجھ میں شادمان رہ کر تیرے ساتھ زندگی گزارے، اور ابلیس ان کی زندگی شرمندہ ہو اور تیرا یسوع نام جلال پائے. اپنے لوگوں کے ساتھ ہو اور بڑی برکت دے. تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، یسوع مسیح کے جلالی نام سے دعا مانگتے سوا لیتے ہیں، آمین. بہت شکریہ. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنے کا بھاری فضل دے. گاڈ بلیس یو.